بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 212 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ التطاول فی البنیان، یعنی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنا، یعنی یہاں یہ تنبیہ مقصود ہے اور یہ بات بتانا اور سمجھانا چاہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کہ انسان کے لیے فضول خرچی بہرحال نامناسب ہے، اور یہ کہ ناپسندیدہ ترین عمل ہے دینی تعلیمات کی روح سے۔ لہذا اس دنیا کی زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ بقدر ضرورت اپنے لیے مکان تعمیر کرے، اور یہ کہ ضرورت سے زائد بلند و بالا قسم کی عمارتیں اگر تعمیر کی جاتی ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس میں فضول خرچی کا پہلو بھی ہے، اور مزید یہ کہ فخر و غرور اور تکبر اور اپنی شان دکھانا بھی مقصود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ اس میں یہ جھلک بھی محسوس ہوتی ہے کہ گویا کہ انسان نے بس اس دنیا کی جو عارضی و فانی زندگی ہے اور یہاں کی جو عارضی و فانی اور ختم ہو جانے والی نعمتیں ہیں، تو ان نعمتوں کے ساتھ جو کہ ختم ہو جانے والی ہیں اور جو کہ وقتی ہیں، تو گویا انسان نے دنیا کی ان فانی نعمتوں کے ساتھ دل لگا رکھا ہے، اور یہ کہ اس کی تمام تر توجہ اور دلچسپی اور فکر و جستجو بس دنیا کے لیے ہی ہے، اور یہ کہ فکر آخرت سے وہ غافل ہے۔ حالانکہ دینی تعلیم کی روح سے اگر غور کیا جائے تو یہ بات واضح و ثابت ہوتی ہے کہ یہ تمام چیزیں یعنی فضول خرچی، اور اس کے بعد یہ کہ فخر و غرور کا اظہار، اور پھر یہ کہ دنیا سے دل لگانا، یہ تمام چیزیں ہی ناپسندیدہ ترین ہیں، اور ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ دنیا کے لیے انسان فقط اتنی ہی کوشش و جستجو کیا کرے کہ جتنا یہاں اس دنیا میں اس نے زندہ رہنا ہے، اور چونکہ آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ لازوال ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ زیادہ محنت و کوشش بھی اسی جگہ کے لیے کی جانی چاہیے، اور یہ کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے کی جانی چاہیے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یعنی یا اللہ تو دنیا کو ہمارے لیے زیادہ فکر اور اہتمام اور جستجو کا مقام نہ بنا۔ یعنی مقصد یہ کہ انسان دنیا کے لیے بھی فکر و جستجو کیا کرے، محنت و کوشش کیا کرے، لیکن کم، زیادہ محنت و کوشش آخرت کے لیے کی جانی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اسی دعا میں ہمیں یہ سبق بھی نظر آتا ہے
کہ دین اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے، اور دین یہ تعلیم نہیں دیتا کہ انسان بالکل ہی ترک دنیا اور رہبانیت کی راہ اپنا لے، اور یہ کہ اپنا گھر بار اور اپنا کاروبار اور اپنے اہل و عیال اور دیگر تمام دنیاوی معاملات کو چھوڑ چھاڑ کر انسان کہیں جنگلوں میں جا بسے۔ یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، یعنی یا اللہ تو اس دنیا کو ہمارے لیے زیادہ محنت و کوشش اور جستجو کا مقام نہ بنا، یعنی ہماری زیادہ محنت اور زیادہ توجہ اور زیادہ دلچسپیاں دنیا کے لیے نہ ہوا کریں۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کے لیے ہم کچھ بھی نہ کیا کریں، بالکل ترک دنیا کا راستہ اپنا لیا جائے، تو یہ نہیں فرمایا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، یہ جو بلند و بالا عمارتیں تعمیر کرنے کا معاملہ ہے، اور یہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ عنوان قائم فرمایا ہے، تو یہاں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تعلیمات تھیں، ان سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر یہ تو قرب قیامت کی علامت ہے، اور یہ کہ قیامت کا قریب آ جانا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ قیامت ان لوگوں پر برپا ہوگی جو کہ تمام بنی نوع انسان میں بدترین قسم کے لوگ ہوں گے، کہ جب دنیا انسانیت انتہائی پستی اور گراوٹ اور زوال و انحطاط کا شکار ہو چکی ہوگی، یعنی بظاہر اگرچہ خوب ترقیاں ہوں گی، اور یہ کہ مادی اور ظاہری جو دنیاوی معاملات ہیں اور جو ہر روز نئی نئی ایجادات ہیں، تو اس حوالے سے تو دنیا خوب عروج پر ہوگی یقیناً، لیکن جو اصل چیز ہے، جو انسانیت ہے، جو باطن ہے، اور یہ کہ جو دینی و اخلاقی معاملات ہیں، تو اس حوالے سے اس وقت جب قیامت برپا ہوگی تو انتہائی زوال اور پستی کا وہ زمانہ ہوگا۔ تو یوں قرب قیامت کی جو علامات ہیں، تو گویا کہ وہ آخری زمانہ قریب آ رہا ہے، تو آخری زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے اخلاقی و دینی لحاظ سے، یقیناً وہ پسندیدہ چیز نہیں کہلائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور یہ کہ آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ تمام جلیل القدر ہستیاں کہ اللہ کے ہاں جن کا انتہائی بلند ترین مقام و مرتبہ تھا، لیکن ان کا جو طرز زندگی تھا کہ یوں دنیا میں رہتے ہوئے یہ ان کی رہائش گاہ اور یہ ان کا انداز اور ان کا یہ طرز بود و باش، اگر ان چیزوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو ہمیں صورتحال کچھ یوں نظر آتی ہے کہ سیدھے سادھے ان کے گھر ہوا کرتے تھے، جیسا کہ اس سے قبل اسی باب میں ہم نے وہ ایک اثر پڑھا ہے کہ جس میں یہ تذکرہ کیا گیا ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت کے دوران جب میں مدینہ میں تھا، تب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے جو مکانات تھے
میں ان مکانات کے اندر گیا اور یہ کہ میں نے وہاں کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے ان مکانات کی چھت کو چھو لیا تھا۔ یعنی اتنے سیدھے سادھے وہ مکانات، اور چھت اس قدر نیچے تھی کہ انسان زمین پر کھڑا ہوا ہے اور بغیر کسی سیڑھی کے یوں ہاتھ بلند کیا تو چھت کو چھو لیا۔ اسی سلسلے میں ناظرین کرام، اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے سامنے یہ نیا اثر ہے کہ جس کا نمبر ہے 451، اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ گھر، ان کے وہ مکانات اور ان کا وہ طرز زندگی، اس چیز کی منظر کشی کی گئی ہے، اور یہ کہ کس قدر سادہ ہوا کرتے تھے ان کے مکانات۔ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے، خالق ارض و سماء کی طرف سے، ان جلیل القدر شخصیات کو ہمارے لیے اور قیامت تک تمام دنیا انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ، یعنی بہترین نمونہ، اور یہ کہ روشن مثال اور مشعل راہ قرار دیا گیا ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ان حضرات کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے طور طریقوں کو، ان کے طرز زندگی کو اپنانے کی ہمیں تاکید اور تلقین کی گئی ہے۔ اس اثر کا نمبر ہے 451۔ فرمایا کہ عن داود ابن قیس قال، داود ابن قیس کہتے ہیں، رأيت الحجرات من جريد النخل مغشا من خارج بمسوح الشعر، میں نے حجرات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو رہائش گاہ تھی، جو مکانات تھے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کے وہ مکانات، تو میں نے دیکھا کہ وہ بنے ہوئے تھے من جرید النخل، کھجور کی چھڑیوں کے، مغشن من خارج بمسوح الشعر، اور باہر کا جو حصہ تھا، بیرونی حصہ، وہاں یہ صورتحال تھی کہ کھجور کی ان چھڑیوں کے اوپر اونی چادریں ڈالی گئی تھیں۔ یعنی ناظرین کرام، جرید النخل یعنی کھجور کی وہ چھڑیاں یا وہ لکڑیاں، یعنی کھجور کی جو ٹہنیاں ہوا کرتی ہیں، کھجور کے درخت کی وہ شاخیں، اگر ان کے پتے اتار دیے جائیں، اور پھر یہ کہ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ کھجور کے درخت کی ٹہنیوں کے پتے اتارنے کے بعد انہیں برابر برابر ایک ہی سائز میں یوں کاٹ لیا کرتے تھے وہ لوگ، پھر اس کے بعد رسی سے انہیں آپس میں جوڑا جاتا، اور یوں انہیں آپس میں رسیوں سے جوڑ کر وہ جو ایک ہی شکل کی وہ کھجور کی چھڑیاں ہیں، انہیں یوں کھڑا کر دیا جاتا، گویا یہ ایک چھڑی ہے، یہ دوسری، یہ تیسری، یوں بہت سی چھڑیاں ایک ہی سائز کی، ایک ہی شکل کی، کہ پتے اتار دیے گئے ہیں اور رسیوں سے انہیں یوں باندھ دیا گیا ہے۔ تو یہ دیوار تھی۔ اس کے بعد مزید یہ کہ مغشن من خارج بمسوح الشعر، اب یہ جو چھڑیوں کی دیوار تھی، اسے اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تھا اونی چادروں سے۔ یعنی یہ جو چھڑیاں ہیں تو اگرچہ یہ ساتھ ساتھ جوڑی گئی ہیں، رسی کے ذریعے انہیں باندھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان میں آپس میں کچھ فاصلہ رہ جایا کرتا تھا کہ درمیان میں رسی کا جو بل ہے یا گرہ ہے۔ پھر یہ کہ جو کھجور کی چھڑیاں ہیں تو ان میں قدرتی طور پر کچھ فاصلے سے وہاں گرہ سی بنی ہوا کرتی ہے،
تو یوں اس وجہ سے انہیں آپس میں ملانے اور جوڑنے کے باوجود کچھ دوری اور کچھ فاصلہ باقی رہ جایا کرتا تھا، تاکہ اندر نظر نہ آ سکے اور بے پردگی سے حفاظت کا انتظام کیا جا سکے۔ تو اس مقصد کے لیے اب یہ جو دیوار بن گئی ہے چھڑیوں کی، انہیں ڈھانپ دیا جاتا تھا اوپر سے موٹے کپڑے سے یا اون کی بنی ہوئی چادروں سے کہ موٹا کپڑا ہے، اور یہ کہ یوں گویا کہ پردے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا اس زمانے میں۔ وَأَظُنُّ عَرْضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ نَحْوًا مِنْ 6 أو 7 أذرع۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ باہر کی یہ جو دیوار ہے، اس دیوار سے لے کر جو اصل گھر ہے، جو اندرونی حصہ ہے، یعنی یہ جو منظر کشی کی گئی کہ یوں کھجور کی چھڑیوں کی وہ دیوار، تو یہ گویا کہ بیرونی حصہ ہے کہ اس دیوار سے گزرنے کے بعد، کہ دیوار میں جو راستہ ہوگا اس سے اندر آنے کے بعد گویا یہ گھر کا صحن ہے، آنگن ہے۔ پھر کچھ آگے بڑھنے کے بعد جو اصل گھر تھا کہ مٹی کا بنا ہوا ایک کمرہ، تو اب یہ جو درمیانی فاصلہ ہے کہ باہر کا حصہ یہ صحن اور وہ دیوار کھجور کی چھڑیوں کی، یہاں سے اندر آنے کے بعد جو اصل گھر ہے مٹی کا بنا ہوا وہ کمرہ، تو یہ جو درمیانی فاصلہ تھا، تو فرماتے ہیں کہ نحو من 6 أو 7 أذرع، یہ تقریباً 6 یا 7 ہاتھ کے برابر تھا۔ 6 ہاتھ یا 7 ہاتھ، اتنا چلنے کے بعد گویا یہ صحن ختم ہو گیا۔ اب آگے اصل وہ گھر، وہ کمرہ، وہ مٹی کا بنا ہوا کمرہ وہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر چلے گئے۔ وَأَحْزِرُ الْبَيْتَ لِدَاخِلْ 10 أذرع، اندر داخل ہونے کے بعد میرا اندازہ یہ ہے کہ اس کا جو رقبہ تھا وہ تقریباً 10 ہاتھ کے برابر تھا۔ وَأَظُنُّ سَمْكَهُ بَيْنَ 8 و7 نحو ذلك، اور یہ کہ جو اس کی بلندی تھی وہ تقریباً 7 یا 8 ہاتھ کے برابر تھی۔ الغرض ناظرین کرام، یہ منظر کشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکان، یہ رہائش گاہ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جن کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کی ہمیں تاکید و تلقین کی گئی ہے، تو ان کے مکانات اس قسم کے ہوا کرتے تھے۔ اور یہ گفتگو ابھی جاری ہے، یہ اثر ابھی نامکمل ہم نے پڑھا ہے۔ البتہ آئندہ اس بارے میں مزید تفصیلات لیے ہوئے انشاءاللہ ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے، تو اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔